اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے، آپ کی تمام خواہشات، حاجات اور دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور جن وظائف کو کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، آپ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مایوسی سے بچائے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں کھلا رزق عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ قرض کی تنگی سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو غیب سے انتظام فرما دے اور ان کا قرض جو ہے وہ اتر جائے، اتنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہر کام آپ لوگ کی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی مصیبت کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سامنا نہ کروائے، اللہ تعالیٰ آزمائش لوگوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے ہر طرح کا سکون عطا فرمائے، اور میری بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مشکلات دور فرمائے، اور دعائیں جو ہے میری بھی قبول فرمائے، آمین۔ بس میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ بس پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر حاجت کے لیے ہے، کہ کوئی جو حاجت آ جائے، کوئی ایسی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے میں آج آپ کا وظیفہ آج کا بنا کے لائی ہوں، اور یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، بس آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک یقین پورا نہ ہو، ذرا سا بھی شک جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے وظیفے کو پورا نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ اس وظیفے سے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ نے ذرا سا بھی جو ہے شک نہیں لانا دل میں، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے، تو پھر آپ لازمی اس عمل کو یہ سوچ کر کریں کہ سورہ فاتحہ کا جب بھی کوئی عمل کریں یہ ضرور سوچیں کہ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے، اور یہ الفاظ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی سکون بھی حاصل ہوگا، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوں گی۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ڈیلی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور جو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کا جو ہے وہ بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں۔ چلیں وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ اب یہ ہر حاجت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ حاجت آپ کی جو بھی ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی اگر بیماری سے نجات کے لیے کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، کوئی ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، محبوب اکثر ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، اور اپنے ماں باپ سے بات منوانے کے لیے آپ لوگ جیسے کہتے ہیں جی بات منوانے کا عمل بتائیں تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی غرض دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کا عمل ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی اجازت عام ہے، آپ اس کو ہر بندہ جو ہے وہ اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ فکس نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پر اس کو عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایک ٹائم فکس کرنا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس ٹائم پر یہ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اسی ٹائم پر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کسی نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ اپنی اگر نماز کے بعد یہ عمل کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ اس نماز کو ادا کر لیں، نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 125 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
آپ نے سورہ فاتحہ کو 125 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھیں. اس طرح آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 125 بار ہو جائے گی اور سورہ فاتحہ بھی 125 بار مکمل ہو جائے گی. جب یہ آپ کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو زبانی یاد ہے، آپ وہ پڑھ لیں. اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں 100 بار تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تصویر پوری درود شریف کی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل شروع کیا ہے اس مقصد کی دعا کیجئے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، رو کے، گڑ گڑا کے، سجدے میں جا کے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو ضرور اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی. بس یقین بہت ضروری ہے اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ جھڑتے رہیں گے اور جب گناہ جھڑ جائیں گے تو دعاؤں کی قبولیت ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ عمل ہے اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے. جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی آپ اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کی یہ وش پوری ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ عمل آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے. پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا وہ مقصد، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے، پورا نہیں ہو جاتا. آپ اس عمل کو جاری رکھیں. آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے. سورہ فاتحہ کو ٹھیک سے ادا کیجیے گا. پڑھائی میں بھی ذرا سا زیر زبر کا بھی جب مسٹیک ہو جاتی ہے ہم سے تو بھی دعاؤں کی جو وظیفے کی ہے نا وہ کامیابی میں جو ہے وہ مشکل پیش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے اس کو پڑھتے وقت اپنی اعراب کا بھی خیال رکھیے. باقی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ معافی مانگ لیں اللہ سے اور اپنے اعراب کی غلطی سے بھی اجتناب کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک طریقے سے نماز کو ادا کریں. 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی پریشانیوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے اور دعاؤں کے لیے آمین ضرور کہیے تاکہ آپ لوگوں کی آمین سے سب لوگوں کی یا کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دے جو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہیں. تو ویورز مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا